السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تاریخ کے وہ لمحات نظر کرتا ہوں جو قوموں کی قسمتوں کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پنجابی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ ہم گدھے کا غصہ کمہار پر اتارتے ہیں۔ یہ بات بطور خاص کارگل کی لڑائی میں سامنے آتی ہے۔ میں نے یہ جو کہ مئی کا مہینہ ہے، اس میں 3 ایسے واقعات اہم ترین ہوئے جنہوں نے پاکستان کی تاریخ بدل کر رکھ دی تھی۔ ایک تو کارگل، مارکہ کارگل تھا، دوسرا یوم تکبیر ہے جب 28 مئی 1998 کو ہم نے بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے پہلی مسلم نیوکلیر پار ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور تیسرا بھارت میں ہونے والا جون کے آغاز میں آپریشن بلیو سٹار ہے، جب مسز اندرا گاندھی کے حکم پر دربار صاحب میں ٹینکوں نے چڑھائی کر کے سکھوں کا کریا کرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ان تینوں واقعات، سانحات، کوئی بھی ان کا نام دے لیں، پر اظہار خیال کروں گا۔ میری معلومات الحمدللہ مستند ہوں گی۔ جن صاحب کو بہت تجسس ہو، ان سے درخواست ہے کہ میں آپ کو اس طرح تو نہیں کر سکتا کہ آپ گھر آ کر آپ کو ریفرنس دوں یا کچھ کروں۔ آپ کا فرض ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے مجھ سے ریفرنس مانگیں۔ ناظرین کرام، مارکہ کارگل کس کے حکم سے شروع ہوا، کس کو اعتماد میں لے کر شروع کیا گیا، ان سوالات کے جوابات متنازع ہیں، اور ہمارے مختصر قومی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ یہاں اس نوعیت کے کسی سوال کا جواب نہیں ملتا۔ جناب پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی آئینی حکومت ختم کی، کیوں کی؟ یہ سیاسی بحث ہے۔ اس مسئلے پر کوئی دو رائے نہیں کہ ان کا اقدام غیر آئینی تھا، لیکن کیا ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا؟ ہماری مختصر قومی تاریخ میں تو یہ 4تھی واردات تھی، اور میں تو کہتا ہوں اگر مستقبل میں بھی کبھی ایسا ہو گیا تو اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ ہماری تاریخ ہے، ہمارے سیاسی جماعتوں کے اعمال ہیں۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، جب کبھی ہوا تو آپ کو پاکستان کی غداریوں کی تاریخ پر بھی ایک پوری سیریز بیان کروں گا۔ ناظرین کرام، جنرل مشرف اور باقی جنرلوں کے ماشاءاللہ میں البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ جنرل مشرف وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان یہ انا کی جنگ والا مسئلہ بن گیا۔ میں آپ کو واقعات اور سیاق و سباق میں الجھانا نہیں چاہتا، عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ اس مرتبہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ شروع ہوئی۔ اگر جنرل مشرف نے منتخب وزیر اعظم کو ہائی جیکر بنایا تو منتخب وزیر اعظم نے بھی ان پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اگر یہ لفاظی جنگ فریقین تک ہی محدود رہے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے بعض جوشیلے قسم کے فنکاروں نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کے چکر میں تمام حدودی توڑ دیں، اور گدھے کا غصہ کمہار پر نکالنے کے لیے تحریروں، تقریروں اور مجالس میں کارگل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اس مارکہ جاں سوز میں جان ہارنے والوں کی وہ بھد اڑائی، انہیں اس طرح نکیدا، خدا کی پناہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا؟ اگر کسی لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، کرنل وغیرہ کو اس کا کمانڈر کوئی حکم دے اور وہ اس کی تعمیر سے انکار کر دے تو آپ جانتے ہیں فوجیوں کی زبان میں، فوج کی زبان میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ امید کرتے تھے کہ پاکستانی فوج کا کوئی میجر، کرنل، کپتان اس غداری کا مرتکب ہوتا؟ یہ تو پھر پاکستانی فوج کی پروفیشنلزم اور ڈسپلن پہ سیدھا سیدھا آپ کا رقیق حملہ ہی سمجھا جائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اچھا صاحب،
تنقید کرنے والے سچے ہیں یا جھوٹے، غلط ہیں یا صحیح، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. میں ایک پروفیشنل فوجی کا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں. میں جنرل بخشی بھارتی فوج کا جرنیل تھا، جنرل بخشی پاکستانی فوج کا نہیں تھا. اس کی ویڈیو کے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ پروفیشنلزم میں اور یا پھکڑ بازی میں کیا فرق ہوتا ہے. کسی کو گالی دے دینا تو بڑا آسان ہے، اپنے حسد میں، اپنی انا میں اور اپنی جہالت میں آپ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی کسی کی زبان تو پکڑتا نہیں ہے. لیکن کیا اس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقائق اپنا رخ بدل دیں گے؟ سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ بن جائے گا؟ نہیں. چپکے سے بہت اہم ہماری جو جگہ کھیتر ہے وہاں کارگل میں، جو کہ روڈ سے سب سے نزدیک ہے شری نگر لے ہائی وے کے، اس پہ قبضہ کر لیا تھا. دشمن نے ساری ہائٹس پکڑ رکھی تھی. ہماری جو پہلی پلٹن گئی 15 پنجاب، وہ بالکل ان کے ٹھیک مار کے نیچے تھی. دن میں تو حرکت کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا، کھانا بنکروں میں بنتا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو لیٹرین بھی وہاں ڈبوں میں کرنی پڑتی تھی اور باہر پھینکنی پڑتی تھی، کیونکہ دشمن سر کے اوپر بیٹھا تھا. 24 گھنٹے فائر ہوتا تھا. بہت نقصان ہوا وہاں پہ پنجاب پلٹن کا. پھر اس کے بعد مہار پلٹن آئی، ان کا بھی کافی نقصان ہوا. پھر پوسٹ پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ پوسٹ تہس نہس ہو چکا تھا. بہت زبردست فائر آیا تھا. تقریباً سارے بنکر ٹوٹے ہوئے تھے اور سارے کے سارے بیچارے بی ایس ایف کے جوان وہ ریورس لوپ پہ آئے ہوئے تھے. پاکستانیوں نے ہم کو اچھی طرح مار لگا کے اپنی ناک چڑھانے کے لیے وہ اپنے اپنے بنکروں پہ نکل آئے اور انہوں نے چھت پہ آ کے بھنگڑا کیا کہ اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو مار لو. اور لوگ اتنے گھبرا گئے تھے یہاں پہ کہ کسی نے فائر نہیں کیا. بولے صاحب یہ بہت بےزتی ہوئی ہے. اور میری میں آپ کو بھارتی جرنیلوں کی اس حوالے سے لکھی گئی 3 اہم کتابوں کی نشاندہی کرتا ہوں. اللہ توفیق دے تو بجائے الٹی سیدھی یہ لاف گزاف کرنے کے کچھ پڑھ بھی لیا کریں. نمبر 1 تھی جی رچ ٹو فار، یہ لکھی ہے امریندر سنگھ نے. اور نمبر 2 ہے مشرف's وار بائی میجر جنرل راجندرا ناتھ. اور تیسری ہے کارگل فرام سرپرائز ٹو وکٹری جنرل وی پی ملک. اور چوتھی ہے کارگل بلڈ آن دا سنو بائی میجر جنرل اشوک کلیان ورما. یہ چاروں کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں. میں نے ان کتابوں سے یعنی جو بیٹل اکاؤنٹ ہے آرمی کا، جو بیٹل اکاؤنٹ ہے نا کارگل کا، میں نے وہ ان کتابوں سے مستعار لے کر ایک کتاب لکھی تھی حیدران، جس میں 12 NLI کی جانصاریوں کی داستان بیان کی تھی. اور اس کتاب میں میں نے یہ بات اس کے پریفیس میں لکھی تھی کہ اس کتاب کا کوئی کردار، کوئی واقعہ، کوئی حقائق اگر جھوٹے ہوں یا آپ یہ سمجھیں کہ سر رائٹر نام بدل کے مقام بدل کے لکھتے ہیں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ کے فضل سے آج اس کتاب کو شائع ہوئے 5-6 سال ہو گئے، آج تک ایک بندے نے اس کا کلیم نہیں کیا. میں نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی آپ کو آج میں وہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جو آپ پر یہ بات ثابت کرے گی کہ کچھ چیزوں کا تعلق ہماری مادی دنیا سے نہیں ہوتا، روحانی دنیا سے ہوتا ہے. میں ان دنوں نوائے وقت میں میگزین ایڈیٹر تھا. میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے جنہوں نے اپنا تعارف ایک بریگیڈیئر کی حیثیت سے کرایا اور مجھے کہا کہ ساگر صاحب میں ISI میں ہوں، میں بریگیڈیئر فلاں ہوں. میں نے کارگل میں 12 NLI کی کمانڈ ایک کرنل کی حیثیت میں کی تھی. میں آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ میرے
ایک شہید لانس نائک نے، جس کا نام بھی طارق تھا، جس نے میرے ہاتھوں پر جان دی، اس نے مجھ سے مرتے دم یہ وعدہ لیا تھا کہ جو ہماری یہ جنگ ہے کارگل کی جو ہمیں لڑی ہے، یہ تو تاریخ کی گرد میں دب جائے گی. آپ ایک مرتبہ طارق اسماعیل ساگر کے پاس جا کے اس کو یہ کہانی ضرور سنانا اور اس سے کہنا کہ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ جو بھی ہماری جدوجہد ہے، سچ یا جھوٹ، انڈین جرنیلوں کے بیٹل اکاؤنٹ کے مطابق اس پہ کتاب لکھے. آپ یقین کیجئے تب تک میں نے اس کو ایک معمول کی ایک جنگ سمجھا تھا. اس سے پہلے میں نے سیاہ چین پہ ایک ناول لکھا ہوا ہے، رائے حق کے شہیدوں. تو مجھے اس بات نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں معافی چاہتا ہوں، میں بریگیڈیئر صاحب کا آدھا ہی نام لے رہا ہوں. بریگیڈیئر خالد صاحب اب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. انہوں نے اس جنگ کی کمانڈ کی تھی اور 12 NLI پاکستان کی وہ سب سے زیادہ اعزاز یافتہ یونٹ ہے. اس کو 2 نشان حیدر، 9 ستارہ جرت 9 اور 9 تغمہ جرت، 1 ستارہ بصالت، 8 تغمہ بصالت، اب تو 16 ہو گئے ہیں، اور 4 امتیازی سندیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کمنڈیشن کارڈ سے نوازا جا چکا ہے. یہ کہانی میں آپ کو 2 یا 3 قسطوں میں سنا دوں گا اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آپ انصاف کریں، سچا کون تھا، جھوٹا کون ہے. خدا را اس مارکہ آرائی کو سیاست کی بھیٹ نہ چڑھائیں. میں صرف آپ کو اپنے مطالعے کی اور ناقص تجربے کی بنیاد پہ بات کہہ سکتا ہوں کہ معلوم پچھلے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے، یعنی سرد جنگ کے دور سے، کولڈ وار سے لے کے آج تک، اب 2020 کی بات کر رہا ہوں، دنیا میں کوئی مارکہ اتنی جافشانی سے، اتنی دلیری سے نہیں لڑا گیا جتنے دلیری سے یہ لڑا گیا تھا. اگر ہم اس میں وہ پوسٹیں اپنے قبضے میں نہ کرتے جن میں سے 2-3 اب تک سیاستدانوں کی بے پناہ حرام کاریوں کے باوجود الحمدللہ پاکستانی فوج کے قبضے میں ہی ہیں اور دشمن کے علاقے میں ہیں، تو یقین کیجئے کہ دشمن نے جو ہمارے خلاف بہت بڑی ایک تاریخی ایکسرسائز کی تھی، جس میں وہ سیاہ چین کے اوپر سے حملہ کر کے ہمارے تمام شمالی علاقہ جات کو ہضم کرنا چاہتا تھا، وہ پوری ہو چکی ہوتی. قائد پوسٹ ہم سے غداروں نے چھنوا کے انڈیا کو دے دی تھی، جو پاکستانی کمانڈوز نے جان پہ کھیل کے سیاہ چین میں اپنے قبضے میں کی تھی. اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قائد پوسٹ کے مقابلے میں ہم ایک ایسی پوسٹ بنائیں جو انڈیا کو برابر کا چیلنج دے سکے، برابر کا سرپرائز دے سکے، اور پاکستان نے یہ چیلنج قبول کیا. یہ سعادت جن کے حصے میں آئی، میں ان کا تذکرہ آپ سے کروں گا. یہ اللہ کے ان پراسرار بندوں کا تذکرہ ہے جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا اور سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ ان غازیان صف شکن اور ان شہدائے عظام کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی زبان سے کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے لیے توشہ آخرت بناؤں گا. ناظرین کرام، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش کیجئے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو حقائق جاننے کے لیے اسے سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.